للكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام پیارے بھائی مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور عرض کرو حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، توقیر، رفعت، بلندی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب اللہ نے سکھائے. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہیں، کسی معاملے میں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب یہ جملہ یہودیوں کی لغت میں بے ادبی پر مبنی تھا، گستاخی پہ مبنی تھا. پہلے وہ چھپ چھپا کر گستاخیاں، بے ادبی کے جملے بولتے تھے. جب انہوں نے راعنا کا لفظ سنا تو اس وقت انہوں نے موقع تلاش کرتے ہوئے راعنا کہنا شروع کر دیا. یہودیوں کی لغت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واقف تھے. آپ نے جب ان سے یہ جملہ سنا نا، آپ نے فرمایا، اے یہودیوں، اگر آج کے بعد کسی یہودی کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا نا تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے اس کا سر قلم کر دوں گا. تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا جملہ نہیں بولنا. حضرت سعد کو وہ کہنے لگے، اب ہمیں غصے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، مسلمان بھی تو یہی جملہ بولتے ہیں. پھر یہودی اور منافق ایسے پلید قسم کے لوگ تھے، وہ راعنا کو کھینچ کے راعینا پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایسا لفظ، اگرچہ صحابہ کی نیت اچھی تھی، وہ کہتے تھے حضور راعنا، کرم کریں، دوبارہ سمجھا دیں. سعد بن معاذ نے جب ان کی یہ بات سنی نا تو آپ پریشانی کے عالم میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دل میں چل رہا تھا کیوں نہ اس لفظ کی جگہ صحابہ کوئی ایسا لفظ بول دیں کہ حضور ہم پر کرم فرمائیں، رحمت فرمائیں، کوئی ایسا لفظ ہو جس میں تعلیم و تربیت کو دوبارہ ریوائز کرنے کا انداز بھی مل جائے اور نبی علیہ السلام کی تعظیم کا سلسلہ بھی پایا جائے. حضرت سعد جب پہنچے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ سوچتے آ رہے تھے، ابھی پہنچے ہی تھے اللہ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا حضور اب اپنے صحابہ کو یہ فرما دیں راعنا کا لفظ نہ کہیں انظرنا، حضور ہم پہ نظر کرم فرمائے. ادب سکھا دیا. فرمایا کہ انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور کرم کریں، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے. فرمایا یہ لفظ بولنا ہے. تو یہ بارگاہ
رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے ادب سکھائے، اور کوئی بھی ایسا جملہ جس میں تھوڑی سی بھی تنقیص ہو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی منسوب کرے احانتاً، وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح کے جملے بولے جائیں گے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کسی کا پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے ترجمے میں ڈنڈی ماری، اس طرح کا نظام کیا، آخرت برباد۔ کسی نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نبی علیہ السلام، یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی غلط جملہ بولا یا تقریر کرتے ہوئے، اس کی آخرت برباد ہو گئی، سارے نظام ختم ہو گئے۔ اسلام نے ادب سکھایا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے اسلاف نے ادب کر کے دکھایا، ہمارے بزرگوں نے جن سے ہم تک دین پہنچا۔ اور آپ لائن چیک کر لیں، جو بزرگوں سے سینہ بسینہ دین سیکھتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی وہ اہل ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جس نے ڈائریکٹ پکڑنے کی کوشش کی وہ گمراہ خود بھی ہو گیا، اس کے ماننے والے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے جملے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بولے جاتے ہیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں۔ اسلام نے اس سے بالکل منع کر دیا، اور میں ایسے جملے نہیں بولے جائیں گے۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں، ابو الفضل ایک قاضی تھے، خود قاضی ہیں، ایک مجلس واعظ میں بیٹھے تھے، کسی کا واعظ سنا، جو تقریر کر رہا تھا نا، اس نے اپنی تقریر کے دوران ایسے لفظ استعمال کر دیے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے لائق نہیں تھے۔ قاضی چونکہ وہیں تھے، وہیں عدالت موجود تھی، وہیں گواہ ہیں، عدالت بھی ہے، کسی جج کے پاس مقدمہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس کو نیچے اتارا جائے، نیچے اتارا، اور قاضی صاحب فرمانے لگے میں آرڈر دے رہا ہوں ابھی اس شخص کو پھانسی دی جائے۔ اسی وقت اس کو پھانسی دی گئی، مار دیا گیا اسے۔ جب پھانسی دی گئی، قاضی صاحب کہتے ہیں میرے دل کو نا ٹھنڈ نہیں پڑی کہ اس کی کیسے مجال ہو گئی کہ میرے آقا مولا امام الانبیاء حبیب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کافی الورا دافع البلا، اتنی عظیم شخصیت، ان کی شان میں ایسے جملے بولے تنقیص والے جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، جن کی تعظیم کرنے کو اللہ نے نبیوں کو بھی حکم فرمایا۔ اتنے عظمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جملے کیوں بولے؟ میرے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑی۔ قاضی صاحب نے کہا اس کو نیچے اتارو، چھڑی پکڑی اور اس کے گلے پہ چھڑی پھیری، مردہ کو چھڑی پھیری، اور چھڑی پھیر کے تو آپ پیچھے ہٹ گئے، کتا آیا، کتے نے خون میں منہ مارا۔ قاضی صاحب کہنے لگے میرے دل کو تسلی ہوگی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مومن کے خون کو کتا منہ نہیں مارتا۔ جب اس نے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی، ایمان سلب ہو گیا، اللہ رب العزت نے سب کچھ ختم فرما دیا۔ فرمایا اب میرے دل کو تسلی پہنچی ہے۔ اور یہ آپ احباب سارے، ہاں جی یہ بات یاد رکھیں، یہ کھل مکھلا میں بات کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ڈاؤن لوڈ سکالرز جنہوں نے اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، اولیاء دین کو برا کہا، آج وہ بھی بے ادب ہیں، ان کے ماننے والے بھی بے ادب ہیں۔ اور جنہوں نے اصحاب رسول کا دامن تھاما، جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما، جنہوں نے ائمہ کرام کا دامن تھاما، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا، اولیاء کا دامن تھاما، اور انہوں نے کہا ہم سینہ بسینہ دین حاصل کرتے آئے ہیں۔ ایسے جب لوگ تقریر کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، تو ایسے جملے بولتے ہیں، سننے والا خوش ہو جاتا ہے، یار اگر نبی علیہ السلام کی شان سنی ہے تو ایسے بندے سے سنی جائے جو شان اقدس اتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے تعظیم بتا دی۔ پھر دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نور، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو ایسے نہیں بلانا، جب انہیں عرض کرنی ہے، بلانا ہے، مخاطب کرنا ہے تو کہنا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ نہ کہو یا ابن عبداللہ۔ اور فرمایا اس سے بھی گریز کر لو کہ آپ کا نام لو،
ایسے نہیں، بلکہ اب بھی اور قیامت تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بلایا جائے گا تو آپ کے خطابات کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے تو آج تک کسی سے نہ سنا نہ پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا، ایک جملہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی نے کسی مقام پہ کہا ہو بڑے بھائی جان آپ کا کیا حال ہے، معاذ اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں بولا، بلکہ جب آتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم صدقے قربان جائیں۔ صحابہ کرام کے کتنے پیارے جملے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ایسی تعظیم کی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ تعظیم قرآن نے سکھائی۔ اب سورہ الانفال 24 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوری حاضر ہو جایا کرو، تاکہ ان کی پکار پہ حاضر ہونے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے، تمہیں زندگی مل جائے۔ سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اور ایک روایت میں آتا ہے ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے فرمایا یا سعید یا ابی، ان دونوں صحابی کا ذکر ملتا ہے نماز میں، التفت علیہ، حضور اسلام کی طرف توجہ گئی، سوچ رہے ہیں کیا کریں، نماز کو توڑ دیں یا نماز مکمل کر کے پھر حضور الاسلام کی بارگاہ میں جائیں، جلدی جلدی نماز پڑھی، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا، فرمایا کیسے آئے، حضور آپ نے بلایا، فرمایا میں نے تو تب بلایا تھا تو حضور نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائیں تب ہی آنا واجب ہے، حالت نماز ہو کوئی بھی حالت ہو تب ہی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا اے سعید، اے ابی بن کعب، جہاں میں نے آپ کو بلایا تھا نماز میں آپ قیام میں تھے، پہلی رکعت میں تھے، دوسری رکعت میں تھے، جس رکعت میں تھے آپ آ جاتے، ہماری بات مانتے، ہمارا کہنا مانتے، ہماری گفتگو سنتے، پھر جہاں سے نماز سے آپ پھرے تھے وہیں سے شروع کرتے، جو باتیں آپ نے ہماری سننی تھی، جو کام ہمارا کرنا تھا، نماز ٹوٹنی نہیں تھی، اللہ نے اسے بھی عبادت میں شامل فرما دینا تھا، فرما دیا نماز بھی پڑھ رہے ہو، ہم جب بلائیں تو آ جاؤ، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور عقل بند ہو جاتی ہے ان لوگوں کے جملوں پر جنہوں نے اس طرح کے معاذ اللہ جملے لکھے کہ نماز میں معاذ اللہ الیاذ باللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی نماز تو پکی ہوتی ہے، ہماری تو پکی ہوتی ہے، ہم تو اقبال کے اس جملے پر قربان ہیں جنہوں نے کہا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، حضور اگر تاڑا خیال نہیں نا تو اللہ نے ساڑا خیال بھی نہیں کرنا، ہاں جی حضور اگر آپ کا خیال نہیں اللہ نے ہمارا خیال بھی نہیں کرنا، الٹے ہو کے بھی عبادت کر لیں، پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، بڑی بڑی داڑیاں کر لیں، بڑے بڑے جبے پہن لیں، اگر دل میں تعظیم رسول نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ عبادت زیرو ہے، کوئی بھی رب قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں